اللہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس غلام کے آقا کو شراب سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ بتاؤ نا بیٹا دوسری دعا کیا کرنی ہے؟ فرمایا اتنے مجھے پیسے مل جائیں۔ انہوں نے پھر کہا آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ میرے آقا کو ان کے دل میں ڈالے، وہ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے تیسری دعا بھی کی ہے۔ چوتھی دعا کیا کرواتے ہو میرے بیٹے؟ فرمایا چوتھی دعا یہ کرواتا ہوں میری محفل والوں کی اللہ سب کی بخشش کر دے۔ ابو منصور نے یہ دعا بھی کر دی۔ غلام واپس آیا، فروٹ لے کر نہیں آیا، پریشانی میں تھا، آقا ماریں گے، چلو مار سہ لوں گا، دعا کروا دی ہے شاید کہ اللہ قبول کر دے۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، پہنچے، آقا نے پوچھا کیوں نہیں لے کر آئے ہو سامان، فروٹ کیوں نہیں لے کر آئے ہو؟ میرے مہمان تھے، سچ بتایا۔ اس وقت کے غلام بھی سچ بتایا کرتے تھے۔ راستے میں اللہ والے ملے، کہا 4 دعائیں کرواؤں گا، جو آپ جس حاجت مند کی حاجت پوری کرو۔ میں نے وہ درہم دے دیے۔ کون سی 4 دعائیں کروائیں؟ فرمایا پہلی یہ کہ اللہ میرے مالک کو شراب سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اتنی دل بے بات لگی ہے، رو کر کہنے لگا، وہ آقا کہنے لگا آج سے ہی سرئی میں نے توڑ دی ہے، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ وہ غلام کہنے لگا یوں لگتا ہے اللہ نے دعا قبول کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اور کون سی دعا کروائی؟ فرمایا مجھے اللہ آزادی نصیب فرمائے۔ کہا جا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا اچھا اور کیا کروائی؟ فرمایا ہم سارے توبہ کر لیں۔ جتنے بیٹھے تھے سارے رونے لگ گئے، سب نے توبہ کر دی ہے۔ چاہتی چوتھی دعا کیا کروائی؟ فرمایا یہ دعا کروائی ہے اللہ میری اور سب کی بخشش فرما دے۔ فرمایا یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 3 میرے بس میں تھی، چوتھی میرے بس میں نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھنا آپ کے بس میں تھا، میرے بس میں تھا، تراویح پڑھنا آپ کے بس میں تھا، میرے بس میں تھا۔ اے کریم اللہ بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اعتکاف کرنے والے بھی ہیں، میرے سروں کے تاج علماء بھی ہیں، آپ کے گھر میں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے کریم اللہ ہم بھی اکٹھی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ چلے گئے، آزاد کر دیا، آقا نے آزاد کر دیا۔ غلام گھر چلا گیا، آقا بھی گھر چلے گئے۔ عجیب منظر دیکھتے ہیں، دونوں کو خواب آئی، آنکھ لگی، کیا دیکھتے ہیں؟ کائنات کے سردار کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آنکھیں بڑی گناہگار ہیں، پاؤں بڑے گناہگار ہیں، ہاتھ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، زبان غیبت سے بھری ہوئی ہے، جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، نمازیں ہم نے چھوڑی، قرآن ہم نے چھوڑا، کون سا گناہ ہم نے نہیں کیا؟ یا اللہ یہ میرے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، میرے محبوب کا فرمان ہے جب سفید بالوں والا ہڈیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، میدا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، برادری تنگ آ جاتی ہے، دوست احباب تنگ آ جاتے ہیں، گھر میں کوئی بات نہیں سنتا، پریشانی کی حالت میں دانت گر گئے، جیب خالی ہو گئی، سارے سب چھوڑنے والے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ بوڑھا ساری دنیا سے کٹ کر بڑھاپے کی حالت میں ہاتھ پھیلاتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا میرے اللہ اتنے حیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے نورانی فرشتوں اس بوڑھے کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، میں نے گوارا ہو اس کو معاف کر دیا ہے۔ نوجوان بھی بیٹھے ہو، میرے محبوب کا فرمان ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو سجا کر کہتے ہیں نورانی فرشتوں گوارا ہونا یہ وہ نوجوان ہے جس نے توبہ کی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی ذات پہ قربان جاؤں۔ ادھر سے آقا کو خواب آئی، ادھر غلام کو خواب آئی، دونوں کیا دیکھتے ہیں؟ مدنی والے سرکار، کائنات کے سردار، دو جہاں کے سردار
آمنہ کے در یتیم جن کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹوا دی، سب کچھ قربان کر دیا، گھر قربان کر دیے، اولادیں قربان کر دی، جسم کی چمڑیاں اتروا دی، اپنی آنکھیں نکلوا دی، عورتیں کلمہ پڑھ کے جا رہی ہے، قرآن سنا امام الانبیاء کی پیاری زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ ابو جہل کی نظر پڑی، عتبہ کی نظر پڑی، پکڑو نہ، یوں لگتا ہے زنیرہ ایمان لے آئی، 82 سال کی عمر، سفید بال ہو چکے، ہڈیاں بوڑھی ہو چکی، پکڑ لیا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس نے کونڈی نکالی، ایک آنکھ میں ڈالی، آنکھ باہر نکال دی، دوسری آنکھ میں ڈالی، دوسری آنکھ باہر نکال دی۔ کہنا اور سننا آسان ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آنکھ میں کچرا پڑ جائے برداشت نہیں ہوتا ہے، دونوں آنکھیں نکلوا دی، کمرے میں بند کر دیا۔ آدھی رات گزری، سیدہ زنیرہ آپ کی چادر پہ قربان ہو جائے، آپ کی قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، کافر آگے، زنیرہ کیا ہو گیا؟ فرمایا آپ نے میری آنکھیں نکالی، رو رہی تھی، جن آنکھوں سے کملی والے کا دیدار ہوا وہ آنکھیں آپ نے لے لی، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مجھے دل کا نور عطا فرما دیا ہے۔ او میرے ساتھیوں، او میرے بزرگوں، کتنے رمضان گزر گئے میرے، کتنے آپ نے رمضان گزارے۔ یہ میرے بزرگ کوئی ایسے ہیں 2 سردیوں کے روزے بھی ان کی زندگیوں میں گزر چکے، پھر بھی ہم نے توبہ نہ کی، پھر بھی رب کو راضی نہ کیا، پھر بھی سجدے میں پڑھ کے نہ روئے۔ اللہ اکبر، آقا کو بھی خواب آئی، غلام کو بھی خواب آئی، دونوں نے دیکھا کائنات کے سردار میرے محبوب خواب میں آئے، آقا نے سلام عرض کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، میرے رب کا حکم عطا فرمایا۔ 3 باتیں آقا کو کہا تیرے بس میں تھی، چوتھی بات اللہ کے بس میں تھی، اللہ نے پیغام پہنچایا، تم دونوں کو بشارت ہو، اللہ نے تم سب کی بخشش فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، زندگی گناہوں میں گزار دی، کون سا گناہ نہیں کیا، کون سی تعدی نہیں کی۔ او میرے ساتھیوں بزرگوں، یہ رمضان آخر میں ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اس کی بخشش نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج موقع مل گیا، فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اعتکاف والے بھی ہیں، ختم قرآن بھی ہے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائی بزرگوں، میری مائیں بہنیں وہ بھی سن رہی ہیں، وہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ماؤں بہنوں آپ بھی توبہ کریں۔ آپ جیسی وہ عورت تھی، حضرت سیدہ زنیرہ تھی، آنکھیں نکلوا دی، آپ جیسی عورت تھی، اس نے بھی تو قربانی دی ہے۔ اللہ اکبر، پکڑ کے باندھ دیا، نام سمیہ ہے، ابو جہل نے پکڑا، دونوں طرف اونٹ باندھے، اونٹ دوڑا دیے، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سمیہ بات مان لو، کوٹھی ملے گی، مال ملے گا، جو مانگو گی ملے گی۔ فرمایا ظالموں، یہ سودے کی بات نہیں، یہ تو رسول اللہ کی محبت کی بات ہے، یہ قرآن کی محبت کی بات ہے، یہ اللہ کی توحید کی بات ہے۔ اللہ کی توحید پہ سودا نہیں ہوتا، رسول اللہ کی محبت پہ سودا نہیں ہوتا، قرآن کی محبت میں سودا نہیں ہوتا۔ قربان ہو گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے، اونٹ بھاگنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ، شاید توبہ کر لیو اور میرے اپنے دین کو چھوڑ کر پرانے دین پہ آ گئی ہو۔ رو کر کہنے لگی ظالم جلدی کر، تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ محبت تو ایسی ہوتی ہے نا، ایسی محبت ہوتی ہے۔ آقا نے بلایا، محبت کے لیے بلایا، آؤ نا قربانی کے لیے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، ماں ساری رات روتی رہی، صبح ہوئی، اپنے بال کاٹے اور بال کاٹ کے پردہ کیا، میرے محبوب کے پاس آئی، آقا جی گھر میں کوئی نہیں، قربانی کے لیے کوئی نہیں، بیچنے کے لیے کوئی نہیں، مال میرے پاس نہیں، یہ میرے سر کے بال لے لیں،
اپنے گھوڑے کی لگام میں ڈال دیں تاکہ میرا بھی نام محبت والوں میں سے آ جائے۔ ایک تو وہ بھی آئی نا، ہائے میں قربان جاؤں، شیر خوار بچہ ماں گود میں لے کر آئی، روتی ہوئی آئی، میرے آقا کے حضور پیش فرمایا۔ میرے آقا نے مسکرا کر پوچھا یہ بچہ کیوں لے کر آئی ہو؟ ارے میرے محبوب گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ یتیم ہے، میرا خامن فوت ہو چکا ہے، بھائی کوئی نہیں اور رشتہ دار کوئی نہیں، بچہ ہی تھا، لے کر آئی ہوں، لے جائیے میدان میں لے جائیے۔ کیا کروں گا میں اس بچے کو، کیا کروں گا؟ آقا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، قرآن سے محبت کرتی ہوں، اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانگتی ہوں، آپ کی طرف تیر آئے، آپ کی طرف تلوار آئے، میرے بچے کو سامنے کر دینا، میرا بچہ چھلنی ہو جائے، میرا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی بوٹی بوٹی ہو جائے، تاکہ میرا بھی نام رسول اللہ کی محبت میں آ جائے۔ آؤ نا ہم بھی تہیہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے تاکہ ہمارا نام رسول اللہ کی محبت کرنے والوں میں سے آ جائے، قرآن سینے سے لگا کے روئیں گے تاکہ آپ کا نام، میرا نام رسول اللہ کے محبت کرنے والوں میں سے آ جائے۔ ماں کی خدمت کریں گے، والد کی خدمت کریں گے۔ جب ماں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے دعا کرنے والا کوئی نہیں رہتا، جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے محبت کرنے والا کوئی نہیں رہتا۔ جو باپ جو ماں محبت کرتے ہیں، جن ساتھیوں کو ہیں آپ خدمت کر لیجئے۔ میرے محبوب نے بد دعا پہ آمین کہی ہے، جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کو رمضان کے مہینے میں اس کی بخشش نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے، وہ خدمت کر کے ماں باپ کی جنت حاصل نہ کرے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جس شخص کے سامنے میرے محبوب کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھے، تباہ و برباد ہو جائے۔ آج درود بھی چھوٹ چکا ہے۔ تہیہ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے زبانوں پہ درود انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بچ جائیں گے، مائیں ماریں گی، والد ماریں گے، مار کھائیں گے، نہ ماں کو چھوڑیں گے نہ والد کو چھوڑیں گے۔ جوتیاں صاف کر لو، پاس بیٹھ لو، چہرے پہ بوسہ دے دو، ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ میرے محبوب نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، جو دیکھ کر خوش ہو کر بوسہ دے گا۔ امام ترمذی لکھتے ہیں اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اونچا بولو، نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ کون ہے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے خوش نصیب ہے، کتنے۔ آج تہیہ کریں، روزانہ قرآن کھولیں گے، روزانہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عجیب ہی منظر ہے، قرآن والے جب قرآن کے ساتھ تعلق رسول اللہ کی محبت سے ملتے ہیں۔ اے میرے آقا، صحابی آئے، بڑے بھائی، مال بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، جاتے جاتے کیا دیکھا؟ آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ گئے، نام مصعب بن عمیر ہے، قربان جاؤں۔ ایک جوڑا جو کپڑوں کا لگاتے ہیں دوسرے دن نہیں لگاتے، کئی کئی کھانے دسترخوان پہ ہوتے، امیر ہیں، نوکر بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہر چیز اللہ نے دی ہے، امیر گرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آقا کا دیدار ہوا، میرے آقا کی محفل ملی، میرے آقا کی والضحیٰ والے مکھڑے کو دیکھا، واللیل والی پیاری زلفوں کو دیکھا، بیٹھ گئے، رونے لگے، ہاتھ بڑھایا، آقا جی غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا مصعب بن عمیر تکلیفیں آئیں گی، برداشت کر سکو گے؟ فرمایا سب کچھ برداشت کروں گا، اپنا غلام بنا دیجئے۔ آقا نے بیعت کی، کلمہ پڑھایا، گھر چلے گئے۔ کوئی دن چھپ کر مرتے رہے، گھر والوں کو پتا چلا، بھائیوں کو پتا چلا، ہر بھائی ناراض ہو گیا، ہر بھائی نے گھر بار لے لیا، ہر ایک نے نوکر لے لیے، ہر ایک نے بکریاں لے لی، اونٹ لے لیے، باغ تھے باغ لے لیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولاد بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کے پاس گئے، ماں آگے بڑھی، سر سے پگڑی اتار دی، ماں نے اپنے بیٹے کو
ننگا کر دیا، کپڑے اتار دیے، میرے گھر کا کپڑا نہیں پہن سکتے، یا اللہ کے نبی کا ساتھ دو گے یا میری بات مانو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو نا میرے بھائیوں، محبتوں سے کہتے ہیں ماں نے ننگا کر دیا، روتے ہوئے باہر بیٹھ گئے، بہن آئی، بہن کو واسطہ ڈالا، میری بہن یہ ٹاٹ مجھے دے دو، یہ بوریا دے دو، میں اپنے جسم پہ لپیٹ کر میں اپنے آپ کو چھپا کے چلا جاؤں گا۔ اپنے جسم پہ بوریا ڈالی، باہر چلے گئے، راستے میں بیٹھ کر رونے لگے، اپنا سر گھٹنوں میں رکھ لیا۔ تھوڑی دیر گزری، کائنات کے سردار کا گزر ہوا، میرے محبوب نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا مصبر عمیر ہوں۔ میرے آقا کی چیخ نکل گئی، میرے آقا رونے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا منظر ہوا؟ آقا بھائیوں نے چھوڑ دیا، بکریاں لے لی، اونٹ لے لیے، نوکر لے لیے، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، ماں نے مجھے ننگا کر دیا، اپنے گھر کے کپڑے نہیں پہننے دیے۔ میرے آقا نے اپنی کمبل اتاری، میرے آقا نے اپنی چادر اتاری، میں آقا کی قربانی پہ قربان ہو جاؤں۔ آقا نے چادر پیارے جسم پر دی، دے کر سینے سے لگایا، میرے محبوب نے بوسہ دیا۔ بتاؤ نا میرے یار، میرے صحابی اب کیا گزری ہے؟ رو کر کہنے لگے میرے محبوب اپنے سینے سے لگایا، اس کی برکت سے میرے سارے غم اللہ نے دور کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ تو دنیا ہے، دنیا گزر جاتی ہے، یہ وفادار نہیں، یہ تو بے وفا ہے۔ آپ کا بھی جنازہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، آپ کے بھی کپڑے پھاڑے جائیں گے، میرے بھی پھاڑے جائیں گے، آپ کی ٹوپی اتاری جائے گی، میری اتاری جائے گی، گھڑی آپ کی بھی اتاری جائے گی، میری بھی اتاری جائے گی، قیمتی جوتیاں کوئی ساتھ دفن نہیں کرتا، قیمتی لباس کوئی ساتھ دفن نہیں کرتا، پرانے سے مسجد کے پھٹے بھی لٹا کے غسل دیا جاتا ہے، کوئی منہ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھتا ہے، کوئی آنکھیں بند کرتا ہے، کوئی رو کر کہتا ہے میرا کیا بنے گا، کوئی کہتا ہے جلدی جنازہ رکھو، جنازہ خراب نہ ہو جائے، وقت رکھو، اعلان ہوتا ہے ملے دار قبر پہ آ جاؤ، قبر پہ آ جاتے ہیں، کوئی قبر کھودتا ہے، کوئی ہنس کے کھولتا ہے، کوئی رو کے کھودتا ہے، کوئی آگے جنازہ اٹھاتا ہے، کوئی بالکل محسوس نہیں کرتا، کوئی رو کر کہتا ہے اچھا ہے، کوئی کہتا ہے شکر ہے مر گیا۔ تھوڑی دیر پریشانی ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، قبر میں دفناتے ہیں، تلقین ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، سارے بھاگ کے گھر آ جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں چلے جاتے ہیں، اکیلے قبر میں یا رسول اللہ کی محبت قائم آئے گی، یا نماز آئے گی، یا یہ قرآن آئے گا، یہ رمضان آئے گا، یہ سحری آئے گی، یہ افطاری آئے گی، یہ تہجد آئے گی، یہ اوابین آئے گی، یہ اشراق آئے گی، کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی وفادار نہیں۔ وفادار میرے محبوب ہے، وفادار یہ قرآن ہے، وفادار یہ رونا ہے، یہی سجدے کام آئیں گے، یہ ماں باپ کی خدمت کام آئے گی، یہ مسجد کی خدمت کام آئے گی، یہ علماء کی خدمت کام آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے یار، او میرے صحابی، یہ تو دنیا ہے، گزر جائے گی، آپ نے میری محبت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کل قیامت والا دن ہوگا، اے میرے صحابی، کل قیامت والے دن رسول اللہ اپنے ہاتھ سے جنت کا جوڑا تجھے پہنائیں گے۔ جنت بھی مل گئی، جنت کا اعلان بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، رمضان کی بابرکت ساتھ ہے، توبہ کر کے اٹھنی ہے، توبہ کرنی ہے، قرآن والی زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ کے فرمان والی گزارنی ہے، عاجزی والی گزارنی ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق ہے، قاری قرآن ہے، آقا کے مصلی کے وارث ہے، آخری وقت ہے، بیٹی سے پوچھ رہے ہیں بیٹی میرے کفن کا کیا بنے گا؟ اما عائشہ مومنوں کی ماں کہنے لگی میرے حضور، میرے ابو جی، میں کفن کا انتظام کر لوں گی۔ صدیق اکبر رونے لگے میری بیٹی یہ پرانے کفن میں پرانے میرے کپڑے دھو کر مجھے کفن دے دینا، نئے کپڑے کسی مدینے کے فقیر کو دے دینا، اگر اللہ نے پاس کر دیا کامیاب ہو جاؤں گا، نہ کیا تو ان کفنوں سے کچھ نہیں بنتا ہے جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا کل حشر کا میدان ہوگا، آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا،
اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، مجاہدین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، اور مفسرین بھی ہوں گے، عبادت گزار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، صدقے کرنے والے ہوں گے، حج کرنے والے ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، انبیاء کو ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، سارے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں، سارے پریشان ہوں گے، ہر نبی کے پاس جائیں گے، انبیاء سفارش نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے جاؤ، ایک ہی ہستی ہے جن کا نام احمد ہے، اللہ اکبر، صلی اللہ ہو، جن کا نام احمد ہے، چلے جاؤ، وہی سفارش کریں گے، ساری مخلوق میرے محبوب کے پاس جائے گی، میرے آقا سجدے میں گر جائیں گے۔ آقا نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسی تعریف کبھی کسی نے نہیں کی۔ میرا اللہ فرمائے گا میرے محبوب دنیا میں بھی رو کر آتے ہو، آج بھی رو رہے ہو، دنیا بھی اپنے قوم اپنی امت کے لیے رو رو کر آئے ہو، مارے کھا کے آئے ہو، لمبے سجدے کر کے آئے ہو، اپنے جسم کو لولوان کر کے آئے ہو، طائف میں مارا گیا، میرے آقا کی جوتیاں مبارک آپس میں جڑ گئیں، فرشتے بھی روئے، زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا ہے، اتنی مارے کھا کے آئے ہو، رو رو کر آئے، آج بھی رو رہے ہو۔ میرے محبوب فرمائیں گے میرے اللہ جی ساری مخلوق آئی، حساب شروع ہو جائے، اللہ غصے کی حالت میں ہوں گے، کون دے سکتا ہے اللہ کو حساب؟ بیٹا باپ کو حساب دیتے ہوئے ڈرتا ہے، نوکر صاحب کو حساب نہیں دے سکتا، ہمارے حکمران عوام کو حساب نہیں دے سکتے، اتنا مال کھا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر پہ نظر پڑے گی، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب لاؤ نا، کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ میرے محبوب پکڑیں گے، ابو بکر صدیق کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے فرمایا جب صدیق اکبر پہ اللہ کی نظر پڑے گی اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایسی زندگی گزارو سیدنا فاروق اعظم کی طرح خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تیسری صف سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے عمر آپ نے تحدی کی، زیادتی کی ہے، کیا کر دیا میں نے؟ آپ نے 2 چادریں لی ہیں، ایک چادر سے آپ کا لباس نہیں بنتا ہے، فرمایا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، رونے لگے۔ شکر ہے عمر کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے، کہا میرے بیٹے اس کا جواب دے دو۔ بیٹا کھڑا ہوا، بیٹا بھی صحابی رسول، اٹھ کر کھڑے ہو کر رو کر کہنے لگے میرے صحابہ، میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، میرے والد نے ایک ہی چادر لی ہے، 2 نہیں لی ہیں، میں نے اپنی چادر اپنے والد محترم کو دے دی۔ جب میں گھر میں گیا چادریں تقسیم ہو گئی، میں نے دیکھا سیدنا فاروق اعظم کے جسم پہ جو کرتا تھا 17 پیوند لگے ہوئے تھے، میں نے پیوند لگے ہوئے دیکھے، اپنے حصے کا میں نے یہ چادر دے دی، 2 چادروں سے ان کا لباس بنایا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ رونے لگے، محبت تو کرنی ہو ایسی کیا کرو نا۔ سیدنا فاروق اعظم رات کو گشت کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنگل میں ایک ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے، بیٹوں کا امتحان لیا کرو، بیٹیوں کا امتحان لیا کرو، بیویوں کا امتحان لیا کرو، کتنا ایمان پختہ ہے، کتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ امتحان لے رہی ہے، بیٹی جوان ہو گئی، اب اس کی شادی کا وقت ہے، کیا امتحان لے رہی ہے بیٹی؟ دودھ میں پانی ڈال دو، پیسے زیادہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، بیٹی کہنے لگی اماں جی ساری زندگی نہ کرنے کا کہہ رہی ہیں، آج پانی ڈالنے کا کہہ رہی ہیں، میں نہیں ڈالتی ہوں۔ سیدنا عمر کی حکومت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، فرمایا عمر تو مدینے میں ہے، فرمایا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے روتے ہوئے واپس آئے، ساری رات روتے ہوئے گزاری، صبح ہوئی گھر میں چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، بوڑھی اماں باہر آئی، اماں رونے لگی، فاروق اعظم کہنے لگے رات کو دودھ میں پانی ڈلوا رہی تھی، زمین نکل گئی پاؤں سے، پسینہ آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم کو کس نے بتا دیا ہے؟ اللہ اکبر کہا میں یہاں پہ رات کو گشت کر رہا تھا، یہ بات ہوئی ہے، معافی تب ملے گی اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دے۔ ماں رونے لگی، آپ امیر المؤمنین، ہم غریب بکریاں چرانے والے، فرمایا پتہ نہیں آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے جو جنگل کی وادیوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں،
پھر بھی کہہ رہی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. شادی ہو گئی, چلے گئے. رات کو بہو کے پاس بیٹھتے, اپنی پگڑی اتارتے, کہتے میری بیٹی جنگل میں جو جملہ کہا تھا وہ بتاؤ نا کیا کہا. وہ کہتی میں نے کہا تھا عمر تو نہیں, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم زاروں قطار رویا کرتے تھے. آج ہم نے رب کے سامنے رونا چھوڑ دیا, قرآن کھول کے رونا چھوڑ دیا, مصلی بچھا کے رونا چھوڑ دیا. ہائے مجھے مال مل جائے, ہائے پیسہ مل جائے, ہائے نوکری مل جائے, ہائے عزت مل جائے, ہائے مکان مل جائے, ہائے کوٹھی مل جائے, چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو, اس کے پیچھے پڑے ذلیل و خوار ہو جائے. آؤ تحیہ کریں, اللہ کے در سے مانگیں گے. جو رب کائنات میں سب کسی کو دینے والا ہے اسی سے مانگیں گے. اللہ عزت بھی عطا فرمائیں گے, عزت والی روزی بھی عطا فرمائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا اللہ وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کرو گے انشاءاللہ, کرو گے اونچی انشاءاللہ کہو. توبہ کرتے ہو؟ جن کے ماں باپ زندہ ہاتھ کھڑا کرو. اب جن کے نیچے ہیں ان سے پوچھو دل پہ کیسے چھریاں چل رہی ہیں. ماں باپ کے بغیر کوئی دعا نہیں کرنا جو ماں کرتی ہے, جو والد کرتے ہیں. راضی کر لو ماں باپ کو, قرآن کو سینے سے لگا لو, اللہ سے مانگنا سیکھو. ہم مخلوق سے مانگتے ہیں, اللہ سے نہیں مانگتے. فلاں دے گا, کوئی نہیں دے سکتا. دینے والا کون ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. کون دینے والا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. کوئی نہیں کسی کو عزت دے سکتا, کوئی نہیں پریشان کر سکتا. سب کچھ دینے والا کرنے والا کون ہے؟ تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ دل پہ چوٹ لگائیں اللہ 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 اللہ. مزہ نہیں آ رہا. اللہ 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 اللہ. اے کریم اللہ, گناہوں کی گٹھلیاں لے کر آئے ہیں, بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں, آپ معاف کر دیں, پوچھنے والا کوئی نہیں. نہ معاف کریں, پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ بنی اسرائیل کا نوجوان, یہ ٹوکریاں بیچنے والا ٹوکریاں بیچ رہا ہے, خوبصورت ہے, بادشاہ کے مال کے قریب سے گزرا, اندر سے عورت نے دیکھا, ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا. کمرے میں بلایا, آزمائش آ گئی, ٹوکریاں پھینک دی, گناہ کرو. رونے لگا. آدھی رات بیوی عبادت کرتی, آدھی رات خود عبادت کرتے. رات کو تقسیم کیا ہوا, پھر صبح اٹھ کر وہ ٹوکری بنتے اور بنانے کے بعد وہ فروخت کر کے آتے. شام کو جو کچھ ملتا خامن بیوی کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے. یہی وقت گزرتا رہا, آزمائش آ گئی, رونے لگے, پریشان ہو گئے. اللہ یہ میں کیا ہو گیا, کس آزمائش میں آ گیا. عورت نے کہا گناہ نہیں کرو گے جان نہیں چھوٹے گی, مارے جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. کہا میں نے پیشاب کرنا ہے, تھوڑا سا موقع دے دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے کرو. اندر چلے گئے, کپڑوں سے پیشاب مل دیا, چہرے پہ مل دیا, رونے لگے. اللہ یہ ظاہری گندگی ملنا میرے لیے ٹھیک ہے لیکن میں گناہ نہیں کر سکتا, آپ کو ناراض نہیں کر سکتا. چلے گئے, عورت نے دھکے مارے, باہر نکال دیا, جسم سے بدبو آ رہی ہے. جلدی گئے, راستے میں چشمہ آیا, غسل کیا, کپڑے دھوئے, کپڑے سکھائے, شام کو گھر چلے گئے. رونا ہے, روتے روتے آدھی رات گزر گئی. بیوی پوچھ رہی ہے سامان نہیں لے کر آئے ہو, ٹوکریاں بھی لے کر نہیں آئے ہو. خامن نے کہا ادھار چلی گئی, بیوی کو نہیں بتایا. تھوڑی دیر گزری, بیوی نے کہا چلو تندور میں روٹیوں کے تو نہیں پکی ہیں, آگ جلا دیتے ہیں تاکہ پڑوس والے یہ نہ سمجھے کہ بھوکے سو گئے ہیں. آگ جلا دی. پڑوس کی عورت آئی روٹیاں مانگنے کے لیے, آگ مانگنے کے لیے. آگے دیکھا دونوں رو رہے ہیں,
عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور اشک بہا رہے ہیں۔ اس عورت پڑوس والی نے کہا کہاں کھو چکے ہو؟ آؤ نہ دیکھو تندور کے ساتھ روٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ تو جل جائیں گی، جلدی اتارو۔ روٹیاں اتاری، پکانے والا کوئی نہیں، لانے والا کوئی نہیں۔ خامن بھی سمجھ گیا، بیوی بھی سمجھ گئی، کوئی خاص رحمت ہے، رو کر سجدے میں گرے، بیوی کو ساری بات سنائی۔ اللہ نے غیب سے آواز دی، او میرے بندے، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے کپڑے تو گندے کر دیے، گناہ نہیں کیا، میں تو رب ہوں نہ رازق ہوں۔ آج رب نے آپ کے لیے جنت سے اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ دکان سے نہیں ہوتا، دینے والا اللہ ہے۔ نوکری سے نہیں ہوتا، دینے والا اللہ ہے۔ پکی نوکری ملے گی پریشانی نہیں، کون کہتا ہے پکی نوکری میں پریشانی نہیں؟ یہ ملے گا تو کامیاب ہوگی، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی ہے تو یہ اللہ کی ذات میں ہے، یا رسول اللہ کے فرمان میں ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ روزانہ صبح آپ اور میں ایک کام کرتے ہیں اور اس کام کو پکا کرنا ہے۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے مسجد میں بیٹھو، اشراق تک بیٹھو۔ اگر اشراق تک نہیں ہے، کام کاج ہے، بھینس رکھی ہوئی ہے، گھر کی مجبوری ہے، یہاں سے چلے جاؤ گھر، وہاں اشراق پڑھ کے یاسین پڑھ کے اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ وعدہ کر کے کہنا ہے یا اللہ آج سارا دن میں گناہ نہیں کروں گا۔ کر سکتے ہیں نا؟ یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے۔ آج سارا دن میں گناہ نہیں، کیونکہ میں نے مرنا ہے، آپ کے سامنے جانا ہے۔ اب وعدہ اللہ سے ہو گیا۔ جتنے بڑے سے وعدہ ہوتا ہے اتنی پاسداری زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں نے سے وعدہ ہوا، پاسداری زیادہ ہے۔ ایم پی اے سے ہوا، پاسداری زیادہ ہے۔ ڈی سی صاحب سے ہوا، پاسداری زیادہ ہے۔ ایس ایچ او صاحب کے ہوا، پاسداری زیادہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سے ہوا، پاسداری زیادہ ہے۔ جب اللہ سے وعدہ ہو، سارا دن مومن کہے گا میں نے صبح اللہ سے وعدہ کیا میں گناہ نہیں کرتا، دن کو بچے گا۔ زور آ گئی، گناہ نہیں کیا، مغرب آئی، عشاء آئی، اب عشاء کے بعد پھر محاسبہ کرنا ہے، میں نے دن کیسے گزارا۔ اگر گناہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا، اے اللہ شکر ہے تو نے مجھے گناہ سے بچا دیا۔ اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرنی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، 14 صدیاں گزر چکی، کہاں مکہ کہاں مدینہ، گناہوں والی زندگی میں ابھی میں پھر توبہ کرتا ہوں۔ اب گناہ ہو گیا، توبہ کرنی ہے۔ تیسرا کام کرنا ہے، گناہ ہو گیا اپنے اوپر جرمانہ ڈالنا ہے۔ 3 روزے رکھوں گا، 2 سپارے قرآن کی تلاوت کروں گا، مسجد ساری کی خدمت کروں گا، مسجد کے واش روم دھو دوں گا۔ اچھا جی میں 100 روپیہ، 50 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ صدقہ کروں گا، اپنے اوپر جرمانہ ڈالیں۔ 3 ہفتہ یہ عمل کرو، اللہ بہت سے گناہوں سے جان چھڑا دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جب اللہ سے وعدہ کرے تو چھڑانے والا کون ہے؟ یہ روزے میں، رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کتنے لوگ بستر پہ بیمار ہے یا نہیں؟ رو رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہوتا تو روزہ رکھتا۔ میرا ایک ہمارا جاننے والا، ان کو معدے کی کینسر تھی، ان کو ملنے کے لیے گیا تو مجھے 3 باتیں کہی انہوں نے کہا مولوی صاحب لوگوں کو ضرور بتانا صحت کی قدر کرنی ہے، جب بیمار ہوتے ہو تو پھر قدر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ضرور بتاؤں گا۔ دوسری بات فرمایا اللہ مجھے اتنی صحت عطا فرما کہ میں جا کے مسجد میں نماز پڑھ سکوں، میں نے بڑی نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ضرور بتاؤں گا۔ فرمایا تیسری بات کیا؟ فرمایا تیسری بات یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ سے مانگو، جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ جائے تو بڑے بڑے لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ بیمار کو کون کتنا دیکھتا ہے؟ 1 مہینہ رش لگتی ہے، 1.5 مہینہ لگتی ہے، پھر 2 مہینے کے بعد کوئی آتا ہے، کوئی فون کرتا ہے، پھر 1 سال ہوتا ہے، پھر کوئی آتا بھی نہیں، وہ بیچارہ وہاں ہی پڑا رہتا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ بعض دفعہ اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے، اولاد بھی صدقہ دیتی ہے، بکرا ذبح کر کے دیتی ہے، اللہ کرے میرے بابے کی جان نکل جائے، میں تھک گیا ہوں، کوئی وفادار نہیں ہے، اولاد بھی تنگ آ جاتی ہے، بیوی بھی پریشان ہو جاتی ہے، بھائی بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دنیا میں پھنس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں اللہ نے اپنے گھر بٹھایا، اللہ نے صحت عطا فرمائی، اور ختم قرآن کی محفل ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو، آج آپ بھی اور میں بھی یہاں سے توبہ کر کے جائیں گے سب کو انشاءاللہ۔ کہو استغفر اللہ، اونچا کہو استغفر اللہ، پھر کہو استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے حضرت کا قرآن سنانا قبول فرمائے،
آپ کا سننا قبول فرمائے۔ اس قرآن کی برکت سے یہ مسجد بنانے والے، آباد کرنے والے، اللہ سب کی بخشش فرما۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر دعا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ گونج جانی چاہیے، گونج جانی چاہیے محبت کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ، اللہ 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 ابھی آواز میں درد پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، لوگوں آپ منہ میں گڑ اور شکر رکھ کے منہ میٹھا کرتے ہو، اللہ کی قسم جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ محبت سے کہہ دیجئے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔